جنگل میں زبردست برف باری ہو رہی تھی۔ اسی جنگل میں ایک بڑے درخت پر ایک چھوٹا سا گھونسلہ تھا۔ اسی گھونسلے میں مانو چڑیا اپنی بیٹی لاڈی کے ساتھ رہتی تھی۔ لاڈی بیٹی، میں کھانا لینے جا رہی ہوں، تم گھر میں ہی رہنا اور دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لینا۔ ہاں ہاں ماما، آپ بے فکر ہو کر جائیے، بالکل پریشان مت ہونا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، گھونسلے میں ہی بیٹھی رہوں گی۔ میں سب جانتی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے سب سکھایا ہے۔ مجھے معلوم ہے لاڈی بیٹی کہ تم ہوشیار ہو، لیکن بیٹی پھر بھی خیال رکھنا کیونکہ وہ شکاری چیل کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ماما آپ جائیے اور اپنا خیال رکھنا، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ مانو چڑیا جب اپنے گھونسلے سے باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے گھونسلے کے باہر چیلوں کا ایک خاندان ایک مردہ پرندے کو کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً اپنے گھونسلے کے پاس جاتی ہے۔ ماما کیا ہوا، آپ کھانا لینے کیوں نہیں گئیں؟ لاڈی، باہر شکاری چیل گھوم رہا ہے اور اس کے پنجوں میں ایک شکار بھی ہے۔ دیکھا لاڈی بیٹا تم نے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے ہمیشہ۔ دوسری طرف وہ سارے چیل آرام سے گوشت کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد چیل کہتا ہے، ارے واہ، کھا کر تو مزہ ہی آ گیا۔ مگر جی میرا تو پیٹ نہیں بھرا اور چیلوں کا بھی پیٹ نہیں بھرا ابھی، اب ہم کیا کریں گے؟ ہاں پاپا، میرا بھی پیٹ نہیں بھرا، مجھے تو اور کھانا چاہیے، کچھ تو کرو نا پاپا۔ تم فکر مت کرو، میں ابھی کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ ماما آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں لاڈی بیٹی، ایسے گھبراتے نہیں ہیں، ہمیں پرندوں کی طرح پیٹ بھرنے کے لیے باہر تو جانا ہی پڑے گا، اور ویسے بھی ہم چھوٹی موٹی مشکلات سے ڈر کے گھر میں بیٹھے نہیں رہ سکتے، ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تم بالکل فکر مت کرنا، میں یوں گئی اور یوں واپس آ گئی۔ مانو اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے اور پھر کھانا لینے چلی جاتی ہے۔ جاتے ہوئے وہ شکاری ماں چیل چڑیا کو دیکھ لیتی ہے۔ شوہر جی جلدی سے ادھر دیکھیں، ادھر ایک پرندہ جا رہی ہے۔ کہاں کہاں؟ وہ چڑیا تو بہت دور جا چکی ہے، اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ تبھی ماں چیل کو ایک حل ذہن میں آتا ہے۔ شوہر جی میرے پاس ایک حل ہے، کیوں نہ ہم اس پرندے کے گھونسلے کے اندر جا کر بیٹھ جائیں، جب وہ چڑیا واپس آئے گی تو ہم اسے مار کر آرام سے کھا جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چیلیں چڑیا کے گھونسلے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ گھر کے اندر چڑیا کی بیٹی بھی ہے۔ چیل کو اپنے گھونسلے کی طرف آتے دیکھ کر لاڈی ڈر جاتی ہے۔ ارے ہائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ شکار کرنے والی چیل تو یہیں آ رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سوچ کر لاڈی جلدی سے کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہے۔ چیل اور اس کی بیوی اس گھونسلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گھونسلہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ دونوں چیل اسی گھونسلے میں پھنس جاتے ہیں۔ ارے شوہر جی ہم تو یہاں پر پھنس گئے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی اس گھونسلے کو توڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چیل گھونسلہ توڑنے لگتا ہے۔ کسی طرح گھونسلہ توڑ کر دونوں باہر نکلتے ہیں، لیکن تب تک لاڈی کافی دور جا چکی تھی۔ شوہر جی یہ گھونسلہ تو ٹوٹ گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تم فکر نہ کرو، شام تک میں کسی نہ کسی طرح چیلوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے آؤں گا۔ چلیں اب گھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چیلیں وہاں سے اڑ جاتی ہیں۔ دوسری طرف مانو چڑیا کو اناج مل جاتا ہے۔ مجھے اب اناج مل گیا ہے، مجھے فوراً گھر جانا چاہیے، ویسے بھی میری بیٹی گھر پر اکیلی ہے۔ جب وہ اڑتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے تبھی اسے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مانو چڑیا پیچھے مڑ کر ایک بوڑھے پرندے کو دیکھتی ہے۔ اماں جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں چلا رہی تھی؟ بیٹی میں بہت بھوکی ہوں، مجھے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا میں نے، تم مجھے تھوڑا سا کھانا دے دو ورنہ میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گی۔ یہ سن کر مانو اپنے اناج میں سے آدھا اناج بوڑھی چڑیا کو دے دیتی ہے۔ وہ بوڑھی ماں اناج کھا لیتی ہے۔ چڑیا بیٹی تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے کھانا دیا ورنہ میں بھوک سے مر جاتی۔
माँ जी, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है कि हम दूसरों की मदद करें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मानो चिड़िया अपना बचा हुआ अनाज लेकर अपने घोंसले की तरफ बढ़ती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका घोंसला टूटा हुआ है और लाडी वहां नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है और रोने लगती है। ऐ खुदा, ये सब क्या हो गया? मेरा घोंसला कैसे टूट गया? और मेरी बेटी लाडी कहाँ है? कहीं वो शिकारी चील तो नहीं आया था? मुझे अपनी बेटी को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। मैं अपनी बेटी को अब कहाँ ढूंढूं? मानो अपनी बेटी को तलाश करने निकल पड़ती है। वहीं लाडी मानो की दोस्त रूबी कवि के घर पहुंच चुकी थी। लाडी बेटी, तुम घबराओ मत, तुम मेरे पास बिल्कुल महफूज हो। तुम्हारी मामा तुम्हें ढूंढते हुए वहीं आ जाएंगी। अगर वो नहीं आएंगी तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। मानो अपनी बेटी को ढूंढते हुए रूबी के घर पहुंच जाती है। रूबी का बेटा बिट्टू खिड़की से देख लेता है। मामा, मामा वो देखो सामने, मानो मौसी लग रही हैं। मुझे लगता है वो लाडी को ही ढूंढ रही हैं। रूबी बहन, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मानो तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम लाडी को ढूंढ रही हो? फिक्र मत करो, लाडी मेरे घर पर ही है। मानो ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बेटी से मिलकर सुकून महसूस करती है। मामा, अच्छा हुआ कि आप आ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। लाडी, तुम डरो मत, अब मैं आ गई हूँ ना। अच्छा ये बताओ, हमारा घर किसने तोड़ा था? फिर लाडी अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि वहाँ चील आ गया था और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गई थी। तब रूबी ने उसे देख लिया और अपने घर ले आई। रूबी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। मानो बहन, ये सब बातें छोड़ो, अब तुम जल्दी से अपनी बेटी को लेकर महफूज जगह चली जाओ। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो नया घर बनाने के लिए सामान तलाश करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता और बर्फबारी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मानो बर्फबारी से बचने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। उसी दौरान वही बुरी माँ जिसकी मानो ने पहले मदद की थी, वो अपने इग्लू वाले घर से मानो को बर्फबारी में बैठा देख लेती है। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, तुम ऐसी सर्दी में क्या कर रही हो? आ जाओ, मेरे घर के अंदर आ जाओ। मानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ अंदर आ जाती है और बूढ़ी माँ को पहचान लेती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं अपनी बेटी के साथ बर्फबारी में भीगती रहती। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटी, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तुमने भी तो मेरी मदद की थी। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो जब तक बर्फबारी रुक ना जाए। ये सुनकर मानो चिड़िया और उसकी बेटी लाडी खुश हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का शुक्रिया।